آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں اللہ بھرے کو بھرتا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ پہلے ہی آسودہ حال ہوتے ہیں لاٹری یا پرائز بانڈ بھی انہی کے کھل جاتے ہیں۔ عام مشاہدہ یہی ہے کہ امیر امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور غریبوں پر پے در پے مشکلات آتی ہی رہتی ہیں۔ تنخواہ جو پہلے ہی بہت کم تھی وہ جیب سے نکل جاتی ہے، کبھی قرض لے کر خریدی گئی بائک ڈاکو چھین کر بھاگ جاتے ہیں۔ جو لڑکیاں میکے میں چاہی اور سراہی جاتی ہیں یا ماں باپ جن کے ناز اٹھاتے ہیں، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ انہیں سسرال اور شوہر بھی چاہنے والے ملتے ہیں، بشرطے کہ ان لڑکیوں میں خوشی اور شکر کے احساسات موجود ہوں۔ جو میکے سے ناقدری اور ڈس اون کیے جانے کا احساس لیے آتی ہیں وہ سسرال میں بھی ناقدری کا شکار رہتی ہیں۔ بات کچھ دور تک چلی گئی، چلے میں ایک مثال سے اس کو سمجھاتی ہوں۔ ایک گلی کے نکڑ پر کسی نے تھوڑا سا کچرا لا کر ڈال دیا، جمیدار نے اسے اگنور کر دیا، کچرا اگلے دن بھی وہیں پڑا رہا۔ اب تیسرے دن کسی بنگلے کی نوکرانی اپنا ڈسٹ بن لے کر آتی ہے اور بڑے دھڑلے سے اس کچرے پر اپنا ڈسٹ بن خالی کر دیتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے اندر وہ جگہ کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے کچرے نے زیادہ کچرے کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا۔ پہلے ہی دن اگر کچرا صاف کر دیا جاتا تو ایک کچرا کنڈی جنم نہ لیتی۔ سمجھ لیں کہ بس یہی اصول ہماری ذہنی حالت اور ہماری سوچوں کا ہے۔ ہمارے اندر کی تھوڑی سی نیگیٹیوٹی بہت ساری نیگیٹیوٹی کو کھینچ کر ہماری زندگی میں شامل کر دیتی ہے۔ تھوڑی سی پریشانی بہت ساری پریشانی کو دعوت دیتی ہے۔ ذہن میں نیگیٹو تھاٹس کے آتے ہی اگر بریتھنگ ایکسرسائز کر لی جائے، یعنی سادہ زبان میں خوب گہری گہری سانسیں لے لی جائیں، تو اسٹریس یا نیگیٹیوٹی رفو چکر ہو جاتی ہے اور نہ صرف ہمارا دماغ بلکہ ہماری زندگی بھی کچرا کنڈی بننے سے بچی رہتی ہے۔ اس بات سے یہ پتہ چلا کہ جو کچھ ہمارے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے وہی کچھ ہمیں باہر سے ملتا ہے۔ اگر ہمارے اندر خوشی کے جذبات ہیں اور ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں خوش باش رہنے کی عادت ہے تو ہمیں چھوٹی بڑی خوشیاں ایک تواتر کے ساتھ ملتی رہیں گی۔ یونیورس یا قدرت ہمیں وہی کچھ دیتی ہے جو ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور ڈیمانڈ دراصل وہ جذبات یا فیلنگز ہیں جو دل و دماغ پر حاوی ہوتی ہیں اور جن کا اظہار ہم لفظوں کی صورت میں بار بار کرتے رہتے ہیں۔ ہماری ایسی سوچیں جنہیں بار بار ہم سوچتے ہیں وہ ہمارے ذہن سے لہروں کی شکل میں نکلتی ہیں اور کائنات میں پھیل جاتی ہیں۔ یونیورس یا قدرت، آپ اسے جو بھی نام دیں، اس کا سسٹم یہ ہے کہ وہ ان لہروں کو ریسیو کرتی ہے اور جو کچھ ان سوچوں میں موجود ہوتا ہے اسے فزیکل یعنی ٹھوس شکل میں ہمیں لوٹا دیتی ہے۔ اس طرح ہماری سوچوں کے مطابق واقعات، حادثات اور تجربات ہماری زندگی میں آنے لگتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یونیورس اچھے یا برے کا فیصلہ نہیں کرتی، وہ ججمنٹ سے پاک ہے۔ وہ تو بس وہی دیتی جس کا آرڈر ہم نے اسے بھیجا ہوتا ہے۔ جو بھی حادثات، بیماریاں، دکھ اور غم ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ بھی ہماری ان سوچوں کے نتیجے میں ہی آتے ہیں، اور انہیں ہم وسوسے کہتے ہیں۔ ہمارے اندر کے چھپے ہوئے خوف، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، ہم کہیں رش میں نہ پھنس جائیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ڈینگی نہ ہو جائے، ایسی تمام منفی سوچیں جب لوٹ کر ہم تک آتی ہیں تو وہی حادثات رونما ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم بار بار سوچ رہے تھے۔ اس بات کو ایک اور مثال سے سمجھیں۔ جیسے کوئی آرٹسٹ خالی کینوس پر اپنے رنگوں اور برش کی مدد سے کوئی تصویر بناتا ہے، بالکل اسی طرح ہم اپنی سوچوں سے اپنی زندگی کے کینوس پر حالات اور واقعات پینٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب تصویر اچھی بنتی ہے یا بری، مگر اسے کریٹ ہم ہی نے کیا ہوتا ہے۔ میری کلینک پہ ایک مرتبہ ایک ایسی خاتون آئیں جن کی آنکھوں سے ہر 2 جملوں کے بعد آنسو جھر جھر بہنے لگتے تھے، اور جو کچھ انہوں نے بتایا اس کا لب لباب یہ ہے کہ ان کے شوہر نے ان سے شادی بڑی محبت سے کی، مگر کچھ عرصے کے بعد دوسری شادی کر لی۔ وہ اپنے سسرال میں ہی رہتی ہیں جہاں ہر وقت کے تانے تشنے ہیں، ظلم و زیادتی ہے، اور شوہر اخراجات کے لیے انتہائی قلیل رقم دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
اب دیکھیں ایسی صورت میں کون کہہ سکتا ہے کہ اس بیچاری خاتون نے قدرت سے ایسی درد بھری شادی شدہ زندگی مانگی ہوگی؟ کیا کوئی بھی ذی ہوش لڑکی اپنا مستقبل اس طرح کریٹ کر سکتی ہے؟ مگر دوسرے سیشن میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی۔ خاتون نے بتایا وہ بہت اچھے پینسل اسکیچ بنایا کرتی تھیں، اور پھر میرے اس سوال پر کہ وہ اسکیچ کس ٹائپ کے ہوتے تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ فیمیل پورٹریٹ بہت اچھے بنایا کرتی تھیں، اور یہی نہیں، وہ کلر پینسلوں کی مدد سے اس چہرے کو میک اپ کا ٹچ بھی دیتی، اسے زیور پہناتی، خاص کر ماتھے پہ ٹیکا ضرور لگاتی، گویا کہ وہ اس چہرے کو دلہن کا روپ دیتی، اور آخر میں گوٹے والا دوپٹہ بھی بنا دیتی، اور سب سے آخر میں لازمی طور پر اس دلہن کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو ڈرا کرتی۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ ہر تصویر میں آنسو ضرور بناتی تھی۔ خاتون مجھے بتانے لگی کہ ان کی اکثر تصویروں میں دلہن کی نتھ میں ایک آنسو اٹکا ہوا نظر آتا تھا، گویا انہیں روتی بھی دلہنیں فیسینیٹ کرتی تھیں۔ اس خاتون نے اپنی نادانی میں اپنا مستقبل، اپنی شادی کے بعد کی زندگی ڈرا کر دی تھی، پھر بڑی مہارت کے ساتھ اس میں رنگ بھر کر اسے حقیقت کا رنگ دیا۔ تو بس یونیورس نے ان کے اس آرڈر کو ایکسیپٹ کیا اور اتنے درد و غم دیے کہ ان کی آنکھوں سے ہر وقت آنسو بہنے لگے۔ اسی طرح اکثر لوگ اپنے نیگیٹو الفاظ یا جملے، اور ایسے جملے جو وہ بار بار زبان سے ادا کرتے ہیں، وہی ان کا نصیب بھی بن جاتے ہیں۔ مثلاً میری تو قسمت ہی خراب ہے، ساری مصیبتیں ہمارے لیے ہی ہیں، کوئی کام ہو کر ہی نہیں دیتا، اور سب سے مشہور جملہ ہمارے ایسے نصیب کہاں۔ یہ اور اس جیسے دوسرے جملے ہماری زندگی پر اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں جیسے کوئی قلمکار بیٹھا کہانی لکھ رہا۔ ان ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی حقیقتوں کو خود ہی کریٹ کرتے ہیں، مگر یہ کام غیر شعوری طور پر کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں نہ تو جانتے ہیں نہ ہی اسے مکمل طور پر سمجھتے ہیں۔ اگر ایک بار اچھی طرح سے اس سسٹم کو سمجھ لیا جائے اور پھر اس پر عمل بھی کیا جائے تو یقین مانیں ہم اپنی زندگی میں وہ سب کچھ لا سکتے ہیں جس کی ہم تمنا کرتے ہیں، مگر اس کا ذکر بار بار نہیں کرتے۔ اپنی تمنائیں، اپنی خواہشیں دل ہی دل میں رہنے دیتے ہیں، مگر شکوہ و شکایت نہ صرف زبان سے ادا کرتے ہیں بلکہ بار بار کرتے ہیں۔ اس طرح تمنائیں تو دل کی دل میں گھٹ کر رہ جاتی ہیں اور شکوہ شکایت حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے میں بتاتی ہوں۔ اپنی چھوٹی سی چھوٹی خوشی کو بھی محسوس کریں، پوری گہرائی کے ساتھ اس کو فیل کریں، چھوٹی سی چھوٹی کامیابی کو بھی سیلیبریٹ کریں، اس کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں، اپنے مستقبل کی خوشیوں کے بارے میں سوچیں، بار بار سوچیں، باقاعدہ جیسے کوئی کام کیا جاتا ہے، تنہائی میں بیٹھیں میڈیٹیشن کرنے کی طرح، پھر ان خوشیوں اور کامیابیوں کا تصور کریں، اسے بار بار دہرائیں جسے ایفرمیشن کہتے ہیں، ان خوشیوں کو محسوس کریں تو یقین جانیے قدرت اسے آپ کی طرف ضرور ضرور بھیجے گی۔ یہ فارمولا 2 اور 2 4 کی طرح قطعی اور پکا ہے۔ مہنگائی سے کچلے پسے ہوئے لوگ، پریشانیوں کے جال میں جکڑے اور بیماریوں سے لڑتے جوجھتے ہوئے لوگوں کو اگر کائنات کا یہ راز پتہ چل جائے تو ان سب کی زندگی پھولوں کا بستر بن جائے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے سوچنے کے طریقے کو ایک ذرا سا بدلنا ہوگا۔ ایک گرم دوپہر کا قصہ ہے۔ میں ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہی تھی۔ ایک خاتون میرے برابر آ کر بیٹھی اور پسینہ پوچھتے ہوئے غصے اور نفرت سے بڑبڑائی، یہ کمبخت گرمی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، خوش ہو جائیں، آم جو پک رہے ہیں۔ حیرت سے مجھے گھورتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ میں نے کہا، بھائی گرمی جتنی زیادہ پڑتی ہے اتنی ہی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس سال آم خوب میٹھے ہوں گے اور گندم کی فصل بھی اچھی ہوگی، فضا میں موجود جراثیم مارے جائیں گے، شہروں کے بیچ میں پڑے کچرے کے ڈھیر بھی خشک ہو کر شاید مختصر ہو جائیں، اور ہاں، جتنی خواتین جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں ان کے مرض میں کوئی نہ کوئی کمی تو ضرور آئے گی۔ میں نے دیکھا خاتون کا چہرہ مسکراہٹ سے بھر گیا۔ وہ پرسکون ہو کر سیدھی ہوئی اور بولی، بات تو تم نے ٹھیک کہی، اور پھر پورے سفر میں وہ خوش باش رہیں۔
ہمیں اپنی سوچ کو ذرا سا بالکل ہلکا سا ٹویسٹ کرنا ہوتا ہے اور بس زندگی مزیدار ہو جاتی ہے۔ اور اس سوچ کے بدلاؤ سے ہم اپنی ہر چھوٹی بڑی بیماری کو بھی خیر بات کہہ سکتے ہیں۔ ہم اپنی سوچ کے ذریعے ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں، اور ہماری تمام بیماریوں کا ہماری سوچ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس موضوع پر ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے یو کین ہیل یور لائف۔ یہ کتاب ایک خاتون لوئس ہے نے تحریر کی ہے۔ لوئس ہے وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنی سوچ کو بدل کر اپنا کینسر ہیل کیا، اور نہ صرف اپنا کینسر ہیل کیا بلکہ ہزاروں افراد کو کینسر اور اس جیسی دوسری موذی بیماریوں سے نجات دلائی۔ لوئس ہے نے ہر بیماری کے پیچھے چھپی ہوئی سوچ کو تلاش کیا اور پھر اس کا حل بھی پیش کیا۔ لوئس ہے کی اس کتاب یو کین ہیل یور لائف کی اس ریسرچ کو میں آپ سے اگلے ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ سوچ کے بدلاؤ کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ایک انتہائی قیمتی بات، مجھے یقین ہے کہ آپ اسے ضرور لائک کریں گے، اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور یقین رکھیں کہ آپ کی ہر پریشانی اور ہر بیماری بس چند دنوں کی مہمان ہے۔ اپنی سوچ کے بدلاؤ سے ہم بہت آسانی سے بہت جلدی مہنگائی کے اس بے قابو جن کو بھی بوتل میں بند کر کے کسی نامعلوم سمندر میں پھینک سکتے ہیں، انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔